بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن درس مقدمہ مشکات میں ہم احادیث مبارکہ کے متعلق مختلف قسم کی کتابوں کی اقسام کے متعلق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ محدثین نے جو حدیث مبارکہ جمع کی ہیں یہ مختلف انداز میں کی ہیں، اسی اعتبار سے ان کتابوں کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان اقسام میں جامع ہوتی ہے۔ جامع حدیث مبارکہ کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں ان 8 موضوعات عنوانات کے متعلق روایات کو احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہو۔ وہ 8 موضوعات اور عنوان کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 سیر، نمبر 4 آداب، نمبر 5 تفسیر، نمبر 6 فتن، نمبر 7 اشراط الساعہ یعنی قیامت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیوں کے متعلق احادیث مبارکہ جمع ہوں گی اس عنوان کے تحت، اور نمبر 8 مناقب۔ اب ہم ان کی مختصر تفصیل سنتے ہیں۔ تفسیر، اس عنوان کے تحت وہ احادیث مبارکہ تحریر کی جاتی ہیں جن احادیث مبارکہ میں قرآن پاک کی تفسیر کی گئی ہوں۔ سیر، سیرت کی جمع ہے۔ اس عنوان کے تحت وہ احادیث مبارکہ روایت کی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں جن کا تعلق خاص حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہوتا ہے۔ آداب، ادب کی جمع ہے۔ اس عنوان کے تحت وہ احادیث مبارکہ ذکر کی جاتی ہیں جن کا تعلق آداب المعاشرت یعنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے ہوتا ہے، مثلا کھانے پینے کے آداب، سلام کرنے کے آداب، چلنے کے آداب، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب وغیرہ وغیرہ۔ عقائد، اس عنوان کے تحت وہ احادیث مبارکہ ذکر کی جاتی ہیں کہ جن کا تعلق عقائد و ایمانیات سے ہوتا ہے، مثلا ایمان باللہ، یعنی اب اس عنوان کے تحت وہ حدیثیں ذکر کی جائیں گی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے رکھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا گیا ہو، اس کی کیفیت وغیرہ بیان کی گئی ہو۔ اسی طرح ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ اور ایمان بالیوم الآخر وغیرہ۔ فتن، یہ فتنے کی جمع ہے۔ اس عنوان اور اس موضوع کے تحت وہ احادیث مبارکہ ذکر کی جاتی ہیں کہ جن کا تعلق ان بڑے بڑے واقعات سے ہوتا ہے کہ جن واقعات کی پیش گوئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ اشراط الساعہ یعنی قیامت کی نشانیاں۔ اشراط یہ شرط کی جمع ہے جس کا معنی ہے علامت اور نشانی۔ اس عنوان کے تحت وہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں کہ جن میں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہوں۔ احکام، اس عنوان کے تحت وہ احادیث مبارکہ ذکر کی جاتی ہیں کہ جن کا تعلق احکام عملیہ سے ہوتا ہے جو کہ فقہ کا موضوع ہے، مثلا کتاب الطہارات، کتاب الوضو، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، وضو کب ہوتا ہے، وضو کن چیزوں سے ہوتا ہے، نماز کس طرح فاسد ہوتی ہے، نماز میں کیا فرائض ہوتے ہیں، یہ جو تفصیل ہوتی ہے یہ اس عنوان کے تحت ذکر کی جاتی ہے۔ فضائل یا مناقب، اس عنوان کے تحت وہ احادیث مبارکہ ذکر کی جاتی ہیں کہ جن میں صحابہ اکرام اور صحابیات یا مختلف قبائل کے فضائل مذکور ہوں۔ سب سے پہلے جامع امام معمر بن راشد نے تالیف کی۔ صحاح ستہ میں بخاری شریف اور ترمذی شریف کا شمار بالاتفاق جامع میں ہوتا ہے۔
یعنی بخاری شریف کو اور ترمذی کو جامع کہتے ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو جامع کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے، کیونکہ اس میں تفسیر کے متعلق احادیث کو بہت ہی کم ذکر کیا گیا ہے۔ جس نے جامع کے اندر نفس تفسیر ہونے کو دیکھا، کثرت اور قلت کا اعتبار نہیں کیا، اس نے صحیح مسلم کو جامع میں شمار کیا، اور جس نے تفسیر کے اندر اس چیز کی رعایت رکھی کہ تفسیر کی حدیثیں مناسب تعداد میں ہونی چاہیے، کثرت و قلت کا اس نے اعتبار کیا، تو اس کے نزدیک صحیح مسلم جامع میں شمار نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ کی کتابوں کی اقسام میں سے دوسری قسم سنن بھی ہے۔ سنن حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں احادیث مبارکہ کو فقہی ابواب کی ترتیب پر ذکر کیا گیا ہو، جیسے کتاب الوضو، کتاب الطہارات، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ۔ اب اس انداز میں جو حدیث مبارکہ ذکر کی جائیں گی، جس کتاب میں بھی ذکر کی جائے گی، اس کتاب کو سنن کہا جائے گا۔ چند مشہور سنن کے نام: سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی۔ سنن ترمذی کا شمار جامع میں بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو جامع ترمذی بھی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی کتابوں کی اقسام میں سے تیسری قسم مسند ہے۔ مسند سے مراد حدیث مبارکہ کی وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی مرویات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی موضوع سے ہو، چاہے کتاب الوضو سے ہو، کتاب الصلاۃ سے ہو، کتاب الزکوٰۃ سے ہو، کسی بھی صحابی کی تمام مرویات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہو، پھر دوسرے صحابی کی، پھر تیسرے صحابی کی، وعلی ھذا القیاس، جیسے مسند امام احمد اور مسند حمیدی وغیرہ۔ حدیث مبارکہ کی کتابوں کی اقسام میں سے چوتھی قسم المعجم ہے۔ معجم سے مراد حدیث مبارکہ کی وہ کتاب ہے جس میں مصنف احادیث مبارکہ کو اپنے اساتذہ کی ترتیب پر تحریر کرے، یعنی پہلے ایک استاد سے مروی تمام احادیث کو تحریر کرے، پھر دوسرے استاد کی مرویات کو، اسی طرح تمام اساتذہ کی مرویات کو تحریر کرے، جیسے امام طبرانی کی معجم الکبیر، معجم الاوسط اور معجم الصغیر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔